السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو انسائڈ ڈوگماز۔ آج ہم نے شرک کے موضوع پہ بات کرنی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بے علمی اور لاشعوری کی وجہ سے لوگ ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں اور کھلم کھلا شرک کے اندر آتے ہیں۔ ان اعمال میں اگر ہم بات کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے عام چیز ہے وہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ مانگنا، غیر اللہ سے مانگنا اور ان کے نام پہ دیگیں چڑھانا، ان کے نام پہ کھانے کھلانا اور ان کے نام پہ دربار بنانا اور وہاں پہ سجدے کرنا، یہ ایسے کئی کام ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے اگر دیکھیں تو عبادت کے لائق ذات صرف اللہ پاک کی ذات ہے، اس کے علاوہ نہ کسی کو سجدہ جائز ہے، اس کے علاوہ نہ کسی کے نام پہ آپ کھلا سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہ کسی کا شکر ادا کر سکتے ہیں، نہ کسی سے مانگ سکتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر ہم لوگوں نے پیروں فقیروں کو اللہ تعالیٰ کے وسیلوں کا درجہ دے دیا، جو کہ کھلم کھلا شرک ہے کہ ہم لوگ ان سے جاتے ہیں، ہم لوگ ان سے مانگتے ہیں کہ ہمیں اولاد کی طلب ہے، ان سے مانگ رہے ہیں، ہم لوگوں کی کوئی مجبوری ہے، ہم لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کے جو وسیلے بیچ میں کریٹ کر لیے ہیں، جو رابطے کے لیے ہم نے کریٹ کر لیے، اسسٹنٹ بنا لیا ان کو، یہ سارے معاملات شرک ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر کئی ایسی جگہیں جہاں پہ قبریں موجود ہیں، ہم لوگ ان کو سجدے کرتے ہیں، وہ سارے معاملات شرک میں آتے ہیں۔ ایون یہاں تک کہ اگر کسی جگہ پہ قبر موجود ہو اور اس بلڈنگ کے اندر اس کو سجدہ نہ کیا جائے لیکن کہیں بھی سجدہ کیا جائے، چاہے وہ قبلے کی طرف کیوں نہ ہو، تو وہ بھی شرک کے اندر آتی ہے۔ کیونکہ اسلام تو اتنا پاکیزہ دین ہے کہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، تو ہمارے ساتھ تو نہیں، قبلے کی طرف تو نہیں موجود ہوتا، یہ جو صبح کے ٹائم سورج نکل رہا ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم بھی سجدے کو منع کر دیا گیا، کیونکہ اس کے اندر گمان ہے کہ سورج کو سجدہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی بجائے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بے شک نہیں بات ہوتی، لیکن ہم لوگوں کو شک کی بنیاد پہ بھی اس سے منع کر دیا گیا۔ پھر جب نصف النہار میں سورج ہوتا ہے تب بھی اس طرح سجدے سے منع کر دیا گیا۔ پھر ہم لوگوں کے اندر ایک بڑی کامن چیز ہے کہ ہم لوگ عمل کرتے ہیں دکھاوا کر کے۔ اب جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی بندے کو خوش کرنے کے لیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا فیکٹر تو اس میں سے نکل گیا، تو دکھاوے والی بات اس میں شامل ہو گئی۔ کہ اب ہم لوگ سپوز کریں نماز پڑھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نماز پڑھیں کہ وہ بندہ مجھے دیکھے گا، میرے بارے میں سوچے گا کہ میں کتنی اچھی نماز پڑھتا ہوں، تو پھر آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اس بندے کو راضی کر رہے ہیں، تو اس میں بھی ایک شرک والا فیکٹر آ جاتا ہے جو کہ ہم لوگ اکثر لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد قربانی کے نزدیک یہ زیادہ ہوتا ہے، جب جانور وغیرہ لاتے ہیں تو پھر یہ کام زیادہ ہوتا ہے کہ جانور دکھاوے کے لیے زیادہ آتے ہیں، انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کم ہی رکھتا ہے۔ اس کے بعد ایک چیز ایسی ہے جس کا ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور ہم لوگ بڑے مواقعوں پہ وہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، زندہ رکھنے والی اور مارنے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ایک دن زیادہ زندہ رکھے، جس کو چاہے 70 سال تک زندہ رکھے، جس کو چاہے ایک لمحہ بھی زندگی نہ دے، جس کو چاہے اسی وقت بلا لے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، کوئی سیاسی بندہ ہے، کوئی عالم دین ہے، تو ہم لوگ فوراً اپنی پریڈکشنز لڑانا شروع کر دیں گے کہ فلاں بندے نے اس کو مارا ہے، جی فلاں بندے کا اس میں آتا، ورنہ وہ بھی کہاں مرتا تھا۔ رمضان کے اندر کئی ایسے لوگ ہوئے، ہم لوگوں نے خود دیکھا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ زندگی دینے والی ذات بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور مارنے والی ذات بھی صرف اللہ تعالیٰ کی۔ جب آپ کسی اور بندے سے اس چیز کو مشابہت کرتے ہیں کہ وہ بندے نے اس کو مارا، تو اس کا مطلب آپ اللہ تعالیٰ کے برابری میں اس کو رکھ رہے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نہیں مارا، وہ مار رہا ہے۔ تو اللہ نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کی سوچ رکھنا بھی، اس طرح کی بات کرنا بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک چیز ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ اب یہ جو شرک کی قسم ہے اس کو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، لیکن اس چیز کا شکار ہم سب لوگ ہیں کہ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ من اتخذ الہہ ہوا، الہ کہتے ہیں معبود کو۔ اب ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، یعنی ہم کہتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی بھی ایسی ذات نہیں جو معبود ہم جس کو سمجھیں، تو ہی صرف عبادت کے لائق ذات ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ اب اس چیز کی تشریح میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کسی کام کا کہ یہ کام کرو، لیکن ہمارا نفس کہتا ہے نہیں یہ کام کرو۔ اب سپوز فجر کی اذان ہو رہی ہے، ہم لوگ بستر کے اندر موجود ہیں، اذان کی آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری نماز پڑھو، لیکن نفس کہتا ہے نہیں سو جا، سردی کے دن ہے، آرام سے آرام کر۔ تو آپ اپنے اللہ کی بات کو چھوڑ کے نفس کی بات مان لیتے، تو یہ آپ نے شرک کیا۔
اسی طرح ہم لوگ کوئی بھی کام کو دیکھ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کرنے کے لیے، لیکن ہم لوگ اس کے مقابلے میں وہ کام کریں جو ہمارا نفس کہہ رہا ہے. تو آپ نے عبادت کس کی شروع کر دی؟ اپنے نفس کی. تو یہ اسلام میں جائز نہیں، یہ شرک ہے. اب شرک کرنے کا گناہ کتنا سخت ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے سارے گناہ معاف کر دینے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں نے سارے گناہ معاف کر دینے لیکن میں نے شرک کو معاف نہیں کرنا. کیوں نہیں معاف کرنا یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن اب شرک ایسا گناہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ کو سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ سارے مومنوں کو جن کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہوگا دوزخ سے نکال دیں گے، لیکن جس نے شرک کیا ہوگا وہ کبھی بھی دوزخ سے باہر نہیں آئے گا. تو شرک کبھی نہ معاف ہونے والا گناہ ہے، اور بے شک انسان جتنے مرضی نیکی کے کام کرتا رہے اس کے بعد انسان کا پھر ٹھکانہ جہنم ہوگا، چاہے جو مرضی جتنے مرضی عمل کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں کرنا. تو اسی لیے ہم لوگوں نے کوشش کرنی ہے. اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات رہ گئی، یہ میں نے پہلے کرنی تھی، کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز ہے تعویذ لٹکانا. کئی علماء اس کو شرک کہتے ہیں اور کئی علماء اس کو سخت ناپسندیدہ عمل کہتے ہیں. میں نام نہیں لوں گا کہ کون اس کو شرک کہتا ہے اور کون ناپسندیدہ کہتا ہے، لیکن اکثریت علماء کی اس کو شرک کہتی ہے. اور جو چند علماء ہیں ان کا یہ وہ ہے نقطہ ہے کہ اس کو پہننا سخت ناپسندیدہ عمل ہے، گرچہ شرک نہیں ہے لیکن سخت ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس کو پہننے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. تو وہ کبھی بھی لوگوں کو یہ مشورہ نہیں دیتے کہ آپ تعویذ پہن لیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس چیز سے بچ کے رہنا چاہیے. تو جو تعویذ والی چیز بھی ہے وہ بھی شرک کے زمرے میں اس طرح آ جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بجائے اللہ تعالیٰ کی جو معصیت ہے ان سے مانگنے کی بجائے ہم لوگ وہ تعویذ کو سمجھیں کہ اس تعویذ کی وجہ سے ہم لوگ یہ مسئلے سے بچ جائیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، چاہے کوئی بیماری ہے، چاہے کوئی مشکل ہے، چاہے کچھ بھی ہے. تو یہ جتنے بھی وسیلے وغیرہ ہیں یہ جائز ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگیں، اللہ تعالیٰ نوازنے والی ذات ہے. کسی پیر فقیر کو، کسی بھی اور بھی شخص کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا کھلم کھلا شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس شرک والی چیز سے ہمیشہ ہمیشہ بچا کے رکھے اور ہم لوگوں کو وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو جائے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے والدین کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا، لیکن اگر والدین بھی شرک کرنے کا حکم دے تو اس کو بھی ان کی نافرمانی کرنے کا ہم لوگوں کو کہا گیا کہ وہ ان کا فرمان نہ مانا جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دین کو سمجھ کر سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد